کیا اب عمران خان صاحب پیپلز پارٹی سے، پی ایم ایل این سے اور ایم کیو ایم سے بات کرنے کے لیے سیاسی طور پر تیار ہے؟ عمران خان کی اپروول مل گئی ہے سر؟ آپ ہاں کہہ دیں، ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ نے سوال کر لیا جی، اب میں جواب کا تو مجھے اجازت دیجیے نا جی۔ عمران خان صاحب 5 اگست کو پچھلے سال ان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد سے اب تک وہ پابند سلاسل ہیں، 300 دنوں سے جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ مذاکرات میں ڈیل میں فرق ہوتا ہے، مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ڈیل کے لیے نہیں، کیونکہ ڈیل کرنے والے ختم ہو گئے سر، ختم ہو گئے، میں بات ہی نہیں کر رہا۔ لیکن سر وہ جو بات تھی سر، وہ جو آپ کے لیڈر، میں آؤں گا مذاکرات میں۔ حکومت کی طرف سے جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، اس کے حوالے سے میں عرض کروں کہ پچھلے 1 مہینے سے حکومت کی طرف سے یہ بات آتی ہے، کبھی رانا ثناء اللہ صاحب بات کرتے ہیں، کبھی کوئی اور شخص بات کرتا ہے، کبھی آصف زرداری صاحب بات کرتے ہیں، سر کوئی اور بات کرتا ہے کہ جب آپ حکومت میں تھے، جب آپ ہاں صحیح ہے، یہ تو سیکنڈ پوائنٹ ہے نا سر۔ پہلے تو مذاکرات ہونی چاہیے، جس کے لیے آپ کے رہنما قائد انکاری تھے کہ کسی بھی صورت میں ان 3 سیاسی جماعت سے بات نہیں ہوگی، باقی سیاسی جماعت سے ہو سکتی ہے۔ لیکن اب اگر اس کے لیے راضی ہیں، ماضی میں یاد ہوگا آپ کی حکومت تھی تو اپوزیشن تو کہتی تھی، بلاول بھٹو بھی کہتے تھے، آصف زرداری بھی کہتے تھے، شہباز شریف بھی کہتے تھے کہ بھائی آپ کی حکومت ہے، آئیے معیشت کے اوپر بہت برے حالات ہیں، ہم مل کے بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں۔ آپ کہتے تھے ہم چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں سے بات نہیں کریں گے، پھر اب تک آج تک یہی تھے۔ لیکن بہرحال بڑی تبدیلی ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ اب آپ نہیں، تبدیلی نہیں ہے، کیوں یہ کوئی تبدیلی نہیں ہے سر؟ آپ کی اپنی ذہن کی اختراع کہ آپ چور، ڈاکو اور لٹیروں سے بات نہیں کریں؟ نہیں، آپ نے اپنی بات کر دی نا۔ ناؤ لیٹ می ریسپونڈ ڈاکٹر صاحب۔ سر آپ کو کس نے کہہ دیا کہ فی الحال ہم معیشت پہ یا انرجی پہ یا کسی بھی چیز پہ ان کے ساتھ پرانی بات کی ہے سر، میں نے پرانی بات کی تھی سر۔ دیکھیں میری بات سنیے، ابھی آپ پیپلز پارٹی سے بات کرنے کو تیار ہیں یا نہیں ہے، یہ اپنے بتائیں۔ بات کو اپنے پیرائے پیدا کے ایک بیانیہ سامنے رکھ دینا۔ دیکھیں آپ نے سوال کیا، لیٹ می ریسپونڈ۔ مذاکرات آپ کے کس سے ہوتے ہیں؟ مذاکرات آپ کے حصے ہوتے ہیں جس سے آپ کا معاملہ ہوتا ہے، جس سے آپ کا کوئی تصفیہ ہونا ہوتا ہے، جس سے آپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ اب مذاکرات کیا پولیٹیکل فورسز سے ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے باضابطہ مذاکرات کبھی بھی نہیں ہوتے۔ آپ کی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے کوئی غلط فہمی دور کرنے کے لیے۔ آپ کے مذاکرات اگر حکومت سے ہوتے ہیں، جو فارم 47 کی حکومت ہے، 2 نکات ہیں، اگر ہوتے ہیں اور وہ بھی حکومت کی پیشکش ہے، ہم نے ریکویسٹ نہیں کی۔ نمبر 1 اسیران کی رہائی، عمران خان صاحب کی رہائی۔ نمبر 2 مینڈیٹ کی واپسی۔ یہ 2 بنیادی نکات ہیں۔ اگر کسی نے بات کرنی ہے، یہ مذاکرات کے لیے 2 بنیادی نکات ہیں۔ کمیٹی عمران خان صاحب نے مہینہ پہلے بنائی تھی، اس میں شبلی فراز صاحب ہیں، اس میں امین خان گنڈا پور ہیں، عمر ایوب خان ہے۔ کمیٹی تو پہلے کی بنی ہوئی ہے، سر آپ نے کلیئر کر دیا، حکومت نے مذاکرات کی پیش۔ ٹھیک ہے، میں مان لے، چلیں مان لیں حکومت تو بیچاری اپوزیشن میں بھی تھی تو آپ سے کہتی تھی آپ چور، ڈاکو، لٹیروں سے بات ہی نہیں کرتے تھے، بہرحال اب راضی ہو گئے ہیں۔ لیکن سر یہ بات کلیئر کر دیا آپ نے کہ مذاکرات جو ہے وہ ان 3 بنیادوں پہ ہوگا۔ ایک تو جو جتنے اسیران ہیں ان کو ریلیز کیا جائے، دوسرا عمران خان انکلوڈنگ عمران خان، اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ جو مینڈیٹ کی واپسی ہو۔ اس بنیاد پر مذاکرات ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے؟ جی، یہ تو 2 بنیادی مدعے ہیں نا، انہی پہ بات ہونی ہے۔ اور ایک بات اور ویسے ڈاکٹر صاحب، پہلے جواب دیں، جانے نہ دوں گا میں۔ یہ 2 بنیادوں پر مذاکرات ہوں گے سر؟ نہیں سر، میں آپ 11 سال سے بیٹھا ہوں، بہت سے آئے، بہت سے دو پوائنٹ ہے سر، ان 2 پوائنٹ پہ مذاکرات ہوں گے۔ اس میں ایک بات میں اور، اگر آپ اجازت دیں، اس سے مزید کلیئرٹی آئے گی سر۔ دیکھیے اسیران کی رہائی کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں کسی نہ کسی حد تک حکومت کا اختیار ہے، اگر یہ با اختیار ہیں، کیونکہ غلط کیسز حکومت اپنی اسٹیٹ پروسیکیوشن کی وجہ سے واپس لے سکتی ہے۔ جو آپ نے سیاسی کیسز بنائے ہیں، لوگوں کو جو آپ نے جیلوں میں غلط ڈالا ہے، غلط ایف آئی آر کی، لیکن جو مینڈیٹ کی واپسی ہے، میرے خیال میں، اور یہ رائے میں نے خان صاحب کے سامنے بھی رکھی تھی، کہ میرے خیال میں اس میں سپریم کورٹ کو ہی رول ادا کرنا ہے۔ سپریم کورٹ میں ہماری 184(3) کی پٹیشن پڑی ہے، جو ہم بار بار کر رہے ہیں، جو محترم چیف جسٹس صاحب اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ جب بھی اگر مذاکرات حکومت سے ہوتے ہیں، میں پھر اگر کا لفظ یوز کر رہا ہوں، تو وہاں حکومت نے خود سے تو کبھی بھی نہیں ماننا کہ ہم فارم 47 والے ہیں، تو پھر آپ کو ایک تیسرا فریق چاہیے جو ان 2 کے بیچ میں معاملہ حل کرے۔ کون ہوگا سر؟ تو ماضی میں یہ میں عرض کرتا ہوں، ماضی میں یہ فریق جنرل راحیل تھے، اسٹیبلشمنٹ تھی ماضی میں، میاں صاحب نے خود ریکویسٹ کی تھی۔ میں اس حل کے حق میں نہیں ہوں۔
میں سمجھتا ہوں سیاسی فورسز ہیں, آئین کے اندر اگر کوئی تصفیہ ہے تو پھر وہ آئین کے مطابق سب سے بڑی جو عدالت ہے ادھر ہی چالو ہونا چاہیے. 184(3) کی پٹیشن وہ طاقتور ترین پٹیشن ہوتی ہے جس کے تحت چیف جسٹس صاحب آرڈر کر سکتے ہیں اور ایک انکوائری بیٹھ سکتی ہے. جس طرح 2013 کے الیکشن پہ آپ کو یاد ہوگا 4 حلقوں پہ ایک انکوائری ہم نے بٹھائی تھی اور اس کے بعد ایک آڈٹ ہوا تھا, تو اس کا بھی آڈٹ ہو سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ ایک ایسا فیصلہ ہوگا جس سے دونوں فریق اس کو مانیں گے. کیونکہ آپ مان گئے کوئی ریزلٹ نکالتی ہم نہیں مانیں گے, ہم کوئی بات کریں گے حکومت نہیں مانے گی, تو پھر سپریم کورٹ کو ہی الٹیمیٹلی بیچ میں آنا پڑے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.